بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب یہ جو آیت نمبر 87 ہے، یہ بھی قرآن کی ایک ٹروتھ ریویلنگ آیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور عظیم قرآن بھی دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ 7 آیات ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹا کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی، اور عظیم قرآن دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے، حالانکہ ایاک نستعین ایاک نعبد میں داخل ہے۔ عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دعا ہی عبادت ہے، لیکن اس کو علیحدہ مینشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتہ چلے۔ سارا شرک وہی دعا میں ہے، عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے۔ کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دے، جہالت کی وجہ سے کر دے، علیحدہ بات ہے، عموماً تو کوئی نہیں کرتا، لیکن جو استانت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں تو بڑے بڑے موحدین پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے 7 آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن دیا، یعنی قرآن خود عظیم ہے، اس میں بھی وہ 7 آیات سب سے زیادہ عظیم ہے۔ وہ 7 آیات کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ باقی ساری سورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ ملک جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اس سے اللہ سے بخشوا لے گی، ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرلل بیان ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور عظیم قرآن بھی دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے، جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے، نماز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ پھر بخاری مسلم میں ام الکتاب بھی ذکر ہے، جو کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا گیا۔ فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی، یہ قرآن کی چابی بھی ہے، قرآن کی ماں بھی ہے، قرآن کی جڑ بھی ہے سورہ فاتحہ۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار، آپ امیجن کریں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ جو مرضی پڑھے، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ باقی پورے قرآن میں سے آپ کی جو مرضی پڑھے، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہونی۔ بلکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اسلام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی سورت نہیں دی جو مجھے دی ہے سورۃ الفاتحہ، یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، سیم یہی آیت پڑھ کے نبی اسلام نے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے۔ نبی اسلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہوئی سورۃ الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ یعنی نبی علیہ السلام اس پلانٹ ارتھ پہ واحد پرسنالٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر
آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے، اور واپسی بھی وہیں سے نماز شروع کرے گا، نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا، کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی، نبی علیہ السلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ مجبوراً ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گیا تو نماز توڑنی پڑ جائے، لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو کہا، اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا، پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے۔ اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا وہ باپا جانی، پازیٹیو سینس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی، تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سبع من المثانی، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ۔ اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بسم اللہ کے بغیر 7 آیات پوری ہوتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نیچرل تھا۔ یہ حدیث بھی ثبوت ہے، لہٰذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے، اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا انکلوڈنگ سورہ فاتحہ، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت جب سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ان کو سپورٹیو ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے ہی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ امام شافعی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کے آیت کے طور پر، اہل تشیع بھی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر۔ ہمارے نزدیک امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے، اگر امام حنیفہ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو آپ کو حنفیوں نے یہ حدیثیں بتائی ہوتی ہیں، حدیثیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر ڈیسائسو حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم میں، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو مجھ سے مانگے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی، جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، اب اس میں تو میتھمیٹیکل ڈویژن ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہا نبی علیہ السلام نے، اور اللہ سے روایت کیا حدیث قدسی، اور ساتھ کہا کہ آدھی میری اور آدھے میرے بندے کے لیے، اور پھر اس کی ڈویژن نبی علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا، لیکن یہ نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور دیکھیں ڈویژن کیسے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1، الرحمن الرحیم آیت نمبر 2، مالک یوم الدین آیت نمبر 3۔ یہ 3 آیات اللہ کے لیے ہوگی جس میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسلم کے الفاظ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے۔ کامن کیسے ہوگا؟ یہ آیت ایسی ہے جو 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کے ساتھ ہوگی، و ایاک نستعین بندے کے ساتھ، بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ 3.5 آیات، یہ نصف ہو گیا سورہ فاتحہ کا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ آدھی آیت، اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، یہ اس سے اگلی آیت، صراط الذین انعمت علیہم اس سے اگلی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اس سے اگلی آیت۔ 3.5 آیات ادھر، 3.5 آیات ادھر، واو درمیان میں ہے، ایاک نعبد واو سینٹر میں، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم آنورڈ، اور یہ ساری دیکھیں بندے سے متعلق ہے۔ ایاک نعبد تک بندہ اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد رب سے مانگتا جا رہا ہے، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لہٰذا یہ میتھمیٹیکلی بھی چیز ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو کے ولا الضالین پہ مکمل ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف امت میں آ گیا، لہٰذا آپ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پہ تو آپ کو 7 لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عام جو قرآن ہے آپ ان میں دیکھیں وہ جو گول دائرے آپ کو نظر آتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد آپ کو گول دائرہ نہیں نظر آتا لکھا ہوا، ادھر صرف چھوٹا سا 6 ڈالا ہوا ہے کہ یہاں پہ 6ٹھی آیت مکمل ہوئی ہے، وہ اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہاں دائرہ بھی ڈال دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یعنی احادیث کی روشنی میں میں نے ثابت کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ الحمد سے لے کے ولا الضالین تک ہے۔ باقی تو سورہ فاتحہ کے تعارف میں میں نے کافی فضائل سنائے تھے، مسئلہ نمبر 112 ABC، بلکہ 111 ABC اور 112 ABC، یہ 6 لیکچرز میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پچھلی دفعہ جو 344 لیکچر میں قرآن مکمل کیا اس میں نے قرآن کی صورتوں کے 12 صورتوں کے فضائل اور صبح شام کے اذکار اس میں کور کیے میں، وہ جسے شوق ہے وہ دیکھ لے۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو جب ایک زہریلا بچھو یا کوئی سانپ کاٹ گیا اس کا دم سے علاج کیا گیا، تو سورۃ الفاتحہ شفا بھی دینے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے یہ، اور ہر نماز کا ایک لازمی جزو ہے یہ۔